نسل پرستی سے متاثرہ جنوبی افریقہ کے دل میں ایک آدمی کے عاجزانہ آغاز سے مساوات کی جدوجہد میں صف اول تک کے سفر نے تاریخ کا تارا بدل دیا۔ یہ سٹیو بائکو کی کہانی ہے۔ معمولی ماحول میں پیدا ہوئے سٹیو بائکو کی لچک ان کی والدہ ایلس میمسٹی بائکو کی غیر متزلزل حمایت سے پیدا ہوئی۔ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک ایسا رشتہ قائم کیا جو اس کی تقدیر کو تشکیل دے گا۔ ذاتی خواہشات سے ہٹ کر سٹیو نے اپنی کمیونٹی کی تعلیم کے لیے ایک گہری ذمہ داری محسوس کی۔ گنزبرگ ایجوکیشن فنڈ اس کے عزم کا ثبوت گنزبرگ ٹاؤن شپ کی گلیوں میں گونجا۔ 1963 میں ایک غیر منصفانہ اخراج اور اس کے بھائی کھایا کی گرفتاری نے سٹیو بائکو کے اندر آگ بھڑکا دی۔ اتھارٹی کے خلاف اس کی ناراضگی نے جبر کے خلاف جنگ میں ایک عظیم دیو کی پیدائش کی نشاندہی کی۔ 1964 میں سینٹ فرانسس کالج میں داخلہ لیتے ہوئے سٹیو نے مسیحی تعلیمات اور سیاہ فام لوگوں کو درپیش تلخ حقیقتوں کے درمیان تضادات کا مطالعہ کیا۔ فادر ایلڈرڈ سٹبس کے ساتھ اس کی خط و کتابت نے ایک تبدیلی کے دور کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ فادر ایلڈرڈ سٹبس کے ساتھ دوستی نے I write what I like کی اشاعت کا باعث بنی، جہاں بائکو نے فصاحت کے ساتھ سیاہ شعور کے جوہر کا اظہار کیا۔ جبر سے ذہن کی آزادی سٹیو بائکو کی میراث برقرار ہے، آنے والی نسلوں کو متاثر کرتی ہے۔ سینٹ فرانسس کالج نے سے ان کا الوداعی خط اس مقصد کے لیے ان کی غیر متزلزل عزم کی بازگشت کرتا ہے۔ سٹیو نے اپنے قدم جمائے رکھے اور کبھی بھی اس نے اپنا سر نہیں جھکایا ان ظالم طاقتوں کے آگے جنہوں نے ساؤتھ افریقہ کو قبضے میں لیا ہوا تھا اور وہاں کے ریسورسز پر قبضہ کر کے جو عیاشیاں کر رہے تھے اور لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا تھا۔ سٹیو نے لوگوں میں آگاہی، شعور پیدا کیا، اپنی آزادی اور آزاد ہونے کا احساس دلایا اور آواز سے، قلم سے لوگوں کو یاد دلایا کہ ہم بھی آزاد ہیں اور جتنا ان کا آزادی کا حق ہے اتنا ہی ہمارا ہے، بلکہ یہاں تک نہیں، یہ ملک بھی ہمارا ہے۔ تو اس نے سر نہیں جھکایا اور سینہ تان کر وہ لوگوں کے سامنے کھڑا رہا، جس کی وجہ سے لوگوں میں آگاہی پیدا ہوئی۔ لیکن ایک دن اس کو اس کی قیمت چکانا پڑی اور اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا، اور یہ جان اس نے آزادی کے نام پہ دی۔ اور آج تک سٹیو کو یاد رکھا جاتا ہے کہ اس نے آزادی پر سمجھوتا نہیں کیا اور اس نے کر دکھایا کہ وہ جانتا تھا اور پہچان گیا تھا کہ آزادی سب سے بڑی نعمت ہے۔ سٹیو کی کہانی پر اور اس پوری داستان پہ ایک فلم بن چکی ہے 1987 میں، جس میں مرکزی کردار سٹیو کا ڈینزل واشنگٹن نے ادا کیا، جس فلم کا نام ہے کرائے فریڈم۔ اگر وہ فلم آپ دیکھیں تو آپ بالکل وہاں پہنچ جائیں گے جہاں یہ تاریخ رقم ہوئی تھی۔ تو اگر آپ کو تھوڑا سا بھی انٹرسٹ ہو تو یہ فلم آپ دیکھ سکتے ہیں، جو آن لائن اویلیبل ہے، جس کا لنک میں نیچے مینشن کر دوں گا۔ اس طاقتور سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے آپ کا شکریہ۔ یاد رکھیں، جدوجہد جاری ہے۔ ہماری دنیا کو تشکیل دینے والی مزید کہانیوں کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ نگہبان۔